हेलो वीवर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डॉक्टर शाला ब्लॉग में एक बार फिर आपका इस्तकबाल, आपका स्वागत, आपका वेलकम है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं, आपकी कीमती राय हमको मोटिवेट करती है और आगे बढ़ने का हौसला देती है, ताकि हम ऐसे ही ब्लॉग्स लेकर हाजिर होते रहें। तो आप अपने कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलते हैं आज के मुद्दे की जानिब। मेरी पिछले दिनों से जो ब्लॉग्स आ रहे हैं वो पूरी तरह से एक ऐसी सीरीज़ है जो हमारे इस पूरे आलमी सतह के वो बर्निंग टॉपिक्स हैं जिनको सामने रखकर किसी न किसी तरह से इस्लामोफोबिया का जो शिकार पूरी दुनिया के दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं। यानी ऐसे टॉपिक्स जिनको मुद्दा बनाकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनके जज्बात भड़काने के लिए या फिर उनको किसी न किसी तरह तनक़ीद का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग्स में जैसे इस्लाम, जिहाद, पर्दा, औरत, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात की गई। ऐसा ही एक बर्निंग टॉपिक है इस्लाम में औरतों की तालीम, क्योंकि आम तौर से ये मुद्दा बहुत सरगर्म और मौजूए बहस रहता है। तो कभी तो मुस्लिम ख़वातीन के पर्दे को निशाना बनाया जाता है, कभी मुस्लिम ख़वातीन की तरक्की को कि किस तरह से उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है, जो कि सरासर झूठ, गलत, बेबुनियाद इल्ज़ाम है, एक झूठा प्रोपेगेंडा है। पूरी दुनिया में जो ये इस्लामोफोबिया फैला हुआ है ना, उसकी ख़ास वजह दो चीज़ें हैं। एक तो ये स्पॉन्सर्ड टेररिज़म और दूसरा ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह मुद्दे बना के भड़काए जाते हैं, उनकी जो गलत तस्वीर पूरी दुनिया के सामने पेश की जाती है। अच्छा, नई नस्ल के पास भी इतना वक्त नहीं होता कि वो इन तमाम चीज़ों को सर्च करे, सोचे, समझे। आपने यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे ऑडियो वीडियोस देखे होंगे जो इस तरह के मुद्दे सामने रखकर और गलत और बेबुनियाद मालूमात की बिना पर किस तरह से अपने ख़यालात का इजहार कर देते हैं और लोग ये समझते हैं कि हकीकी मायनों में शायद यही इस्लाम है, जो नहीं होता। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस्लाम में औरत के लिए तालीम भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी मर्दों के लिए, और इस्लाम ने औरत और मर्द दोनों के लिए तालीम ज़रूरी करार दी है। इसका जीता जागता सबूत ये है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक वही के ज़रिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आते थे, फरमाने अल्लाह लेकर आते थे रसूल के पास, वो सारा का सारा लिखा जाता था लिखित फॉर्म में, यानी रिटन फॉर्म में हम लोगों तक पहुंचा है, जो इस बात की एक दलील है कि हमको पढ़ना है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, अगर हमें पढ़ना नहीं आता होगा तो हम कुरान पाक को कैसे पढ़ेंगे। इल्म हासिल करना, तालीम हासिल करना, इसकी दूसरी दलील ये है कि सिर्फ़ कुरान को पढ़ना नहीं है, उसको समझना भी है और अमली ज़िंदगी में उसको लेकर भी आना है। यानी जो भी अल्लाह का फरमान है उस पर अमल करना ज़रूरी है, वाजिब है। और ये जब ही होगा कि जब इस पैगाम को हम पूरी तरह समझ सकें। जैसा कि कहा जाता था कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों का राज था, तो उस वक्त का एक बड़ा मशहूर वाक़या, हालांकि लतीफ़े की शक्ल में है, कि एक अंग्रेज़ अफ़सर ने अपने एक सबॉर्डिनेट को, जो हिंदुस्तानी था, अंग्रेज़ी में एक ख़त लिख कर भेजा और उनको कहा कि, और उस ख़त का मज़मून यही था कि फ़लाँ डाकू फ़लाँ इलाक़े से गुज़रेगा जो तुम्हारी जुरिस्डिक्शन है और इस वक्त गुज़रेगा, उसको गिरफ़्तार करना है। अब मुसीबत ये थी कि अंग्रेज़ी हमको आती नहीं, तो सबॉर्डिनेट ने उस पूरे फरमान को एक फ्रेम करवा कर अपने थाने में नस्ब कर दिया। कुछ दिन के बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ अफ़सर का वहाँ से गुज़रना हुआ। अंग्रेज़ अफ़सर ने उनसे दरियाफ़्त किया कि मैंने आपको फ़लाँ टाइम में एक ख़त लिखा था। तो उनका हाँ साहब बिल्कुल लिखा था। तो उन्होंने मातहत से पूछा कि आपने उस पर क्या अमल किया। तो मातहत ने कहा कि जनाब वो देखिए, मैंने आपका फ़रमान जो है फ्रेम करा कर थाने में सजा दिया है, उसकी ज़ीनत बना दिया है। तो मातहत की इस बात को सुनकर अफ़सर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बताया कि मैंने इसमें ये लिखा था। यानी मेरा इशारा इस तरफ है कि अगर वो मातहत अंग्रेज़ी ज़बान से वाकिफ़ होता या उसको पता होता कि इसका
جو مضمون ہے کیا ہے تو یقیناً وہ اس ڈاکو کو گرفتار کر لیتا۔ تو کہنے کا میرا ٹوٹل مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک بھیجا ہے، جو نازل کیا ہے، جو کتاب کی شکل میں آیا ہے، اگر عورت اور مرد اس کو نہیں سمجھیں گے، نہیں اس کو پڑھیں گے، تو وہ اس کو اپنی عملی زندگی میں کس طرح لے کر آ سکتے ہیں۔ اس لیے عورت اور مرد دونوں کی تعلیم نہایت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے یا یہ حکم مردوں کے لیے ہے کہ اللہ کے حکم کو سنیں، اللہ کے حکم کو سمجھیں، اللہ کے حکم کو پڑھیں۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، عورت، مرد، بچہ، بوڑھا اور جوان، سبھی کے لیے ہے۔ چلیے اور ایک طرف دیکھتے ہیں عالمی پس منظر کو بھی، جہاں مسلم ممالک ہیں، اگر عورتوں کی تعلیم پر پابندی ہوتی، جیسا کہ کچھ نام نہاد مسلمان پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس جھوٹے پروپیگنڈا کا حصہ بھی بنتے ہیں صرف اپنی ذاتی مفاد کو پورا کرنے کے لیے۔ اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں مرد حضرات بھی ہیں، مجھے ان کے نام لینے کی ضرورت قطعی نہیں ہے کیونکہ وہ عالمی سطح پر اتنے ہی بدنام ہیں جتنا ان کو ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کس طرح سے یہ مدعا اٹھایا کہ لڑکیوں کی تعلیم پر جو ہے مسلمان بہت سختی کرتے ہیں اور وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ مسلم لڑکیاں تعلیم حاصل کریں۔ تو میں اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، آپ کبھی ان کا جائزہ لیجئے اور دیکھیے وہاں کیا ایجوکیشنل اداروں کے اندر مسلم خواتین نہیں ہیں تعلیم دینے والی؟ کیا وہاں کی آرمی، نیوی، فورس، ان سب کے اندر مسلم خواتین نہیں ہیں؟ آپ نظر اٹھا کر تو دیکھیے، کوئی بھی بات کہنے سے پہلے اس کو جانچیے، اس کو پرکھیے، غلط اعداد و شمار، غلط ڈاٹا دے کر آپ کس طرح سے یہ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے عورتوں پر پابندی لگاتا ہے یا مسلم عورتیں تعلیم حاصل نہیں کرتی ہیں۔ آپ ایران چلے جائیے، دوسرے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، کبھی وہاں آپ جا نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم وہاں کا جو ڈاٹا ہے وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تو اتنے پڑھے لکھے سمجھدار ایسے لوگ ہیں جو پوری دنیا کو چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا آپ کو وہ اعداد و شمار دکھائی نہیں دیتے؟ اور اگر پھر بھی آپ کا دل نہیں بھرتا تو آپ کبھی فلسطین کا جائزہ لیجئے کہ کس طرح سے بموں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، ان کے گھر توڑ دیے جاتے ہیں، توڑ نہیں دیے جاتے بلکہ ڈھا دیے جاتے ہیں، ان پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ اپنوں کے جنازوں کو کاندھا دینے کے بعد بھی اگر آپ وہاں پر دھیان دیں، اسے پڑھیں، اور جو آپ کی آنکھوں پر اندھے پن کا چشمہ لگا ہوا ہے نا، اگر اس چشمے کو ہٹا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اپروکس 100% لٹریسی ریٹ فلسطین میں ہے۔ میں کسی اور دیش کی بات نہیں کر رہی، فلسطین وہ دیش جو اسرائیل کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہوا ہے، اور اب سے نہیں، پچھلے سینکڑوں سالوں سے یہ داستان رقم ہے اور برابر اس ظلم و بربریت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اگر صرف مئی کے مہینے کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے 11 دن کے اندر انہوں نے وہاں انتہا کر دی، تقریباً 240 فلسطینی شہید کیے جس میں 66 بچے بھی شامل تھے۔ میرا کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلام نے عورت ہو یا مرد دونوں کی ہی تعلیم فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ انہوں نے اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ اے مسلمان مردوں علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو عورت اور مرد دونوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اچھا، پھر اگر میں صرف اپنی بات کروں، میرا تعلق پرانی دلی کے ایک ایسے مسلم خاندان سے ہے جہاں اگر ہم صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہمیں صبح کا ناشتہ نہیں ملتا تھا۔ اس کے باوجود میں نے کتنی زیادہ ماشاءاللہ تعلیم حاصل کی۔ ماشاءاللہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ سب کے پیچھے میرے گھر والوں کا حوصلہ ہے، اور شادی کے بعد میں نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی، شادی کے بعد ہی میں نے LLB کمپلیٹ کیا۔ تو یہ کہنے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری جتنی بھی بہنیں ہیں سب گورنمنٹ جاب میں ہیں، کوئی ٹیچر ہے، کوئی کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہے، چاہے وہ میری اپنی سگی بہنیں ہوں، میری چاچا کی لڑکی ہو، میری پھوپھی کی لڑکی ہو۔ میرا کہنا یہ ہے کہ میری دادی صاحبہ انہوں نے ہمیشہ لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا۔ اچھا، میں اپنی مثال کیا دوں، میری جو پھوپھیاں ہیں 2، ان کا انتقال ہو گیا ہے 10 سال پہلے تقریباً، اور جب 10 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تو وہ اپنی جاب سے ریٹائرڈ ہو چکی تھی۔
تو اگر ایک جائزہ لیا جائے تو تقریباً 70 سال پہلے، تو 70 سال پہلے کی جو سوچ تھی، اس سوچ کے سامنے رکھتے ہوئے جو میری دادی کا نظریہ تھا، دادی کی جو روشن خیالی تھی کہ انہوں نے اپنی دونوں لڑکیوں کو تعلیم دلائی، دونوں گورنمنٹ جاب میں تھی، ٹیچر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میری دادی کی جو بہن پاکستان بٹوارے کے ٹائم چلی گئی تھی، ان کے خاندان کی لڑکیاں بھی پاکستان کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، صرف ایک گھر کی مثال دے رہی ہوں میں، کہ مسلمان عورت ہو یا مرد ہو، اگر آپ میں علم حاصل کرنے کا جذبہ ہے تو مذہب آپ کے پیر میں کبھی بھی کوئی پابندی نہیں لگاتا، کوئی بھی آپ کے پیروں میں جو ہے زنجیر نہیں باندھتا، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں لگاتا کہ آپ تعلیم حاصل نہ کریں۔ یہ صرف جھوٹ ہے، یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس کے پیر نہیں، کہتے ہیں نا جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، تو اس جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہے، اور اس جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکا کر اور ان کی عورتوں کو یہ دکھا کر کہ ان کے حقوق کو ضبط کر لیا جاتا ہے، ان کو وہ حقوق نہیں ملتے سماج کے اندر، معاشرے میں، اور ان کا کسی بھی طرح سے کوئی بھی تعاون تسلیم نہیں کیا جاتا، ان کا کوآپریشن تسلیم نہیں کیا جاتا، اور یہ نہایت ہی غلط اور جھوٹی بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اسلام مذہب جہاں مرد کو طلاق دینے کی اجازت دیتا ہے، طلاق کا حق دیتا ہے، وہی اسلام مذہب عورت کو خلا لینے کی آزادی بھی دیتا ہے، خلا کا حق بھی دیتا ہے۔ شادی کے وقت عورت اور مرد دونوں کی منظوری ضروری ہے، اگر اس میں سے ایک کی بھی منظوری نہیں ہے تو وہ نکاح جائز نہیں ہے۔ تو وہی اسلام عورت ہو یا مرد دونوں کو پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ، روشن خیال بنانے کی تعلیم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ اسی لیے میں بآواز بلند اس بات کو کہوں گی اور کہتی رہوں گی کہ اسلام کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا ہے، جو بھی جھوٹ ہے، جو بھی غیر حقائق بیان کر کے کس طرح سے سب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اسلاموفوبیا کا شکار کیا جا رہا ہے، اس کے اسلاموفوبیا کے نام پر ظلم و بربریت مچائی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں کا ہم سب کو کھل کر بائیکاٹ کرنا چاہیے، آگے آنا چاہیے، جس طرح بھی ہم اپنی آواز اٹھا سکیں۔ اور یہ ذمہ داری میں حصہ نبھانے کے لیے میں اس لیے آگے آئی ہوں، اس لیے کوشش کی ہے کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے میرے جو مسلم بھائی ہیں، یوٹیوبرس ہیں، وہ جب وہ آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی جھوٹے کیس میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسی مثالیں ہیں میرے سامنے، تو میں نے یہ کوشش کی، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ لاء کی تعلیم حاصل کی ہے، LLB کی ہے، تھوڑا بہت جو بھی ہے جیسا بھی ہے قانون کے بارے میں جانتے ہیں، تو میری یہی کوشش ہے کہ آگے بڑھ کر اس پوری مہم میں، اس تحریک میں بھی اپنی ذمہ داری نبھاؤں اور ایسے ٹاپکس لے کر آپ کے سامنے آتی رہوں، تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے میں، اور جن لوگوں کو نہیں معلوم، جو ہمارے مسلم بھائی بہن ہیں جن کو اس بارے میں نہیں معلوم، وہ بھی جان سکیں اور آگے جواب دے سکیں۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔